اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اسلام کی تبلیغ میں جو مشقتیں برداشت کی ہیں ان کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے قربا کی مودت اور اہل قرابت کی محبت کے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ اسلام کی مشقتوں کے بدلے قربا کی مودت اور ان سے محبت کا مطالبہ فرماتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ یوں تو ہر پیدا ہونے والا انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ جیسا ہوتے ہیں ویسا بنا لیتے ہیں۔ بہت ہی کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی کلچر، تہذیب، ثقافت اور ان کی گود میں پرورش پانے سے ملنے والے وچار دھاروں کی زنجیر کو توڑ کر حق، صداقت، فطرت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اللہ کا یہ احسان ہے ہم سب پہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، موروثی طور پر ہمیں اور آپ کو اسلام سے حصہ عطا فرمایا۔ ہمارے جسم کا ہر بال زبان بن کر اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو ہم اس احسان کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے جو اس نے اسلام کی عظیم نعمت دے کر کے ہم پہ اور آپ پہ کیا ہے۔ ہاں، اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جب اس عظیم نعمت کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے تو ہم اس نعمت کی قدر کریں، اس کی اہمیت کا احساس اپنے اندر بیدار کریں، جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو چیز انجام دینی ہے۔ اسلام کے بارے میں جو معلومات آپ کو حاصل نہیں ہے، اہل علم سے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو معلومات اسلام کے بارے میں آپ کو حاصل ہیں ان پہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کی کوشش کریں۔ اس عظیم نعمت کی قدردانی کے لیے، اس عظیم نعمت سے صحیح معنوں میں مقصد تک پہنچنے کے لیے اسلام کے بارے میں جو معلومات آپ کو نہیں ہے وہ معلومات اہل علم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دین ہر ایک سے لینے کی کوشش نہ کیجیے، دین لینے سے پہلے سوچیے کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں۔ اس وقت عجیب المیہ ہے، سوشل میڈیا کے زمانے میں کتنے چینل ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، بس اس کے اوپر اسلامیات کا لیبل لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی اب یوٹیوب سن رہا ہے، فیس بک سن رہا ہے اور اس سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوٹیوب سے بھی دین سیکھیے تو اس کے ذریعے سے سیکھیے جس کو آپ جانتے ہو، فیس بک کے ذریعے سے بھی آپ دین سیکھیے تو اس چینل کے ذریعے سے سیکھیے جس کے بارے میں لوگوں کو آپ جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو دین کے بارے میں جو معلومات آپ کو حاصل نہیں ہے وہ معتبر اور جاننے والوں سے سیکھیے، اور جو معلومات حاصل ہے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اسلام ہم تک جو آیا ہے اور آپ تک جو آیا ہے وہ ایسے ہی نہیں آیا ہے۔ اس اسلام کو پھیلانے میں اور اس اسلام کو بچانے میں اور گھر گھر اس اسلام کو پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، آپ نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تو لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ اپنے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے محمد رسول اللہ کے پاس آتے تھے،
راستے سے گزرتے ہوئے جب محمد رسول اللہ کو دیکھتے تھے کفار مکہ تو جا صادق جا امین محمد ابن عبداللہ کہنے کے بجائے صادق اور امین کہہ کر کے آپ کو مخاطب کرتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کے بیچ اسلامی نظریات، اسلامی افکار، اسلامی وچار دھارے پہ گفتگو شروع کی، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، ایک خدا کی دعوت جب لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں تو جو لوگ صادق اور امین کہتے تھکتے نہیں تھے وہ کذاب، ساحر، جھوٹا، جادوگر، پاگل، نعوذ باللہ من ذالک، کاہن، کیا کیا کہنے لگے. اور صرف فکری پریشانی کے بجائے اسی پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں، جسمانی پریشانی میں بھی مبتلا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راستے گزرنے میں پریشان کیا جا رہا، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی جھلی لا کر آپ کے پشت پہ رکھ دی گئی. 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو آپ کے گھر والے اور ماننے والوں کے ساتھ بائیکاٹ کر کے محصور کر دیا گیا، درخت کی پتیاں کھا کر کے وقت گزرا. طائف والوں نے لہو لہان کیا، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے. کتنی مصیبتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو لوگوں میں پھیلایا اور اس کی لوگوں میں تبلیغ کی. اور پھر اس اسلام پہ جب آنچ آیا، اس اسلام کے صحیح چہرے کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش ہوئی تو نواس رسول، ہم سب کی آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ برضاہ عنا، اپنی جان اور اپن کے رفقا کی جان تک قربان کی اور اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا کر اسلام کی آبیاری کی اور سب کچھ قربان کر کے ان اسلامی اصولوں کی حفاظت کی. ہمارے اوپر اسلام کے لانے والے پیغمبر کا بھی عظیم احسان ہے، اسلام کو بچانے والے شہداء کا بھی عظیم احسان ہے، اور گھر گھر بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلا کر اسلام سینوں میں اتارنے والے اولیاء کا بھی بڑا احسان ہے. تو یہ اسلام بڑی مشقتوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے. اب جو یہ اسلام آیا ہے اس کے بدلے میں ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ المودت فی القربا، قربا کی مودت. قربا کون ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. زیادہ تر مفسرین قربا کا معنی اہل بیت نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا، ازواج مطہرات. مگر یہاں ایک اور تفسیر ہے جو حضرت حسن بصری سے مروی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حضرت حسن بصری بھی جو کچھ کہیں گے وہ اپنے سے نہیں کہیں گے، وہ مولا کائنات کی درسگاہ سے پڑھ کر کے ہی کہیں گے. حضرت حسن بصری قربا کی تفسیر کرتے ہیں کہ قربا یعنی اللہ کے مقربین جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قربت الہی کا احساس زندہ ہو جائے. اب قربا کی تفسیر ان اشخاص سے کریں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس آپ کے شعور میں زندہ ہو جائے، یا قربا کی تفسیر اہل بیت نبوت سے کریں. یہ دیکھنے میں دو الگ الگ تفسیر ہے مگر دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جو اہل بیت نبوت ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس تو زندہ ہونا لازمی حصہ ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی جو عظیم نعمت آپ کو ملی ہے اس کے بدلے میں پیغمبر اسلام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے اور ان نفوس قدسیہ سے آپ اپنا رابطہ مضبوط کیجئے جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس زندہ ہو جاتا ہے. یہ اسلام کی جو عظیم نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کی قدردانی تب ہوگی جب آپ اہل بیت نبوت سے مودت رکھیں گے، آپ ان نفوس قدسیہ سے رشتہ مضبوط رکھیں گے جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس زندہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں جو بعثت کا مقصد ہے، اسلام کو دستور حیات بنا کر لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا رشتہ اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے.
مخلوق کا رشتہ خالق سے قائم ہو جائے، عابد کا رشتہ اپنے معبود سے مستحکم ہو جائے۔ نبی کریم آئے ہی اس لیے کہ لات و حبل کے سامنے سر جھکانے والے کو وہاں سے اٹھا کر خالق کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا شعور عطا کر دیں۔ نبی آئے ہی اس لیے کہ سینے میں دنیا کی محبت بسا کر جینے والوں کو اللہ کی محبت سے اس کے سینے کو شرشار کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کا رشتہ اللہ رب العزت سے قرب کا واقع ہو جائے، قائم ہو جائے، متعلق ہو جائے، جڑ جائے۔ اور اسی رشتے کو قائم کرنے کے اصول اسلام ہیں۔ اب آپ قربا سے جب محبت رکھیں گے، مودت رکھیں گے، تو آپ اسلام کا جو مقصد ہے اللہ تعالی سے قرب کا احساس، وہ مقصد حاصل ہوگا۔ اب جو لوگ واصلین ہیں وہ قرب کی طلب رکھنے والوں سے مودت رکھیں، اور جو لوگ مبتدی ہیں وہ قربا سے محبت اس لیے رکھے تاکہ وہ قربا اہل قرب بن جائے، قرب کی نسبت انہیں مل جائے۔ جو لوگ مبتدی ہیں وہ اہل بیت سے اور قرابت داروں سے کیوں محبت رکھے؟ تاکہ ان سے مودت رکھنے کی بنیاد پر، ان کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر، ان سے عقیدت رکھنے کی بنیاد پر قرب کی نسبت انہیں بھی حاصل ہو جائے اور دولت انہیں بھی مل جائے۔ اسلام جو نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس اسلامی اصول کو اپنی زندگی میں برت کے اللہ کا مقرب ہو چکا ہے، ہم ان کے پاس رہے تاکہ ہم بھی اللہ کا مقرب بن جائے، اور جو اللہ کے مقرب ہو گئے ان کے اوپر اسلام کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ناقصین کے پاس جائے اور انہیں بھی اللہ کا مقرب بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ یہ اسلام کی نعمت جو ملی تو منتہیوں کی ذمہ داری اس نعمت کے ملنے کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو مقرب بنائیں، اور مبتدی کی ذمہ داری یہ ہے کہ منتہی اور واصلین کی صحبت میں رہ کے وہ خود مقرب بننے کی کوشش کرے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اسلام جسے بھی ملا ہے اس کو اس اسلام کے بدلے میں پیغمبر اسلام اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، قربا کی مودت کا حکم دیتے ہیں۔ اب قربا جو طالبین قرب ہوں گے ان کے لیے بھی اطلاق ہوگا، اور جو مقربین ہوں گے ان کے لیے بھی ہوگا۔ مقربین کی ذمہ داری یہ ہے کہ طالبین قرب کو قرب کی نعمت دے، اور طالبین قرب کی ذمہ داری یہ ہے کہ مقربین کے پاس جا کر کے ان کی خدمت کر کے اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو جناب صرف کتابوں کے پڑھنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کچھ لوگوں نے پوچھا، یا معاشر اہل البیت، اے اہل بیت نبوت، کیا آپ کے گھر میں کچھ اور چیز بھی ہے جو قرآن کے علاوہ لکھی ہوئی ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن ہے اور فہم قرآن ہے، اور ایک رقعہ ہے جو اس تلوار کے نیام میں رکھا ہے جس میں دیت کے احکام لکھے ہوئے۔ تو اہل بیت نبوت کے پاس جو چیز ہے وہ قرآن اور فہم قرآن۔ تو قرآن تو سب لوگوں کے پاس ہے مگر فہم قرآن اہل بیت نبوت کے پاس ہے۔ قرآن تو سب لوگ لیے ہوئے ہیں مگر اس کا جو فہم ہے، جس کے بارے میں ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے تو 40 اونٹ اس کو لے جانے سے قاصر ہو جائے، وہ فہم قرآن اگر کہیں حاصل ہوگا تو اہل بیت نبوت کے پاس حاصل ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے اللہ انہیں محبت عطا فرما دے، اور جنہیں محبت ہے اللہ تعالیٰ انہیں حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت علی شیر خدا، کس اعتبار سے آپ حضرت علی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے اسی اعتبار سے آپ کو شیر خدا نظر آئیں گے۔ حضرت علی کو آپ جس اعتبار سے دیکھنا چاہیں اسی اعتبار سے شیر خدا نظر آئیں گے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر، مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ فتح خیبر کے موقع پہ اگر ظاہری شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے تب بھی شیر خدا علی ہے، اور جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کے باب میں اگر مجاہدے کا دروازہ دیکھے تو یہاں بھی شیر خدا علی ہے۔ جہاد اصغر سے لوٹنے کے بعد جہاد اکبر کے باب میں بھی اگر دیکھے تو یہاں بھی شیر خدا حضرت علی ہے۔
ایک جنگ کے موقع پہ مولا کائنات اپنے مقابل کو شکست دے کر کے پٹک دیتے، سینے پہ سوار ہو جاتے، لیکن وہ شکست خوردہ حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کا تھوکنا تھا حضرت علی اس کے سینے سے ہٹ گئے، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر اسے شکست دیتے ہیں اور اسے واصل جہنم کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جب وہ آپ کے پنجے میں ایک بار آ گیا تھا تو چھوڑنے میں کیا حکمت تھی؟ اس نے کہا جب اس نے مجھے تھوک دیا تو میں نے اسے قتل کرنا گوارا نہ کیا کہ لوگ یہ نہ کہے کہ مولوی اپنے چہرے پہ تھوکنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیے۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ آج ہم لوگ کیا ہے، اگر کوئی بات بول رہا ہے تو اس کی صحیح بات میں غلط معنی نکال کر اس کو متہم کرتے ہیں۔ اب بولنے والا کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ صحیح سمجھو، اور سننے والا کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ صحیح بولو۔ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ لکھنے والا مبہم تحریر لکھ دیا، اب پڑھنے والا اس کا من کے مطابق معنی لگا کے فتویٰ ٹھوک دیا۔ فتویٰ ٹھوکنا میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، آج کل لوگ بولتے ہیں اس کے تناظر میں بول رہا ہوں، ورنہ میں فتوے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اعتبار سے آپ انہیں دیکھیں گے ہر اعتبار سے وہ شیر خدا نظر آئیں گے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج یہ جتنے شور شرابے مچے ہوئے ہیں نا آپسی انتشار میں، اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے تو اس وقت آدھا تو فتنہ یوں بخود مر جائے گا اور خود اس کے جنازے اٹھ جائیں گے اور اس کے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ہم بول دیے آپ کی ذمہ داری ہے سمجھو، اور آپ کہیں گے نہ صاحب آپ نے ایسا بولا ہے اس لیے آپ کو بتانا پڑے گا۔ ایسی بات مت بولیے جس سے لوگوں کا دل گندا ہو، اور کسی کی ایسی بات جب آپ کے کان تک پہنچے جو سمجھ میں نہ آئے تو فوراً دل کو کچرے کا ڈبہ بھی مت بنا لیجئے، دروازہ بند کر کے دل کی حفاظت کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ سمجھ میں آئے تو اہل فن سے رجوع کرنے کی کوشش کیجئے۔ مگر حد ہے جناب، اپنے آنگن میں ایک کچرا ایسے ہی گرنا پسند نہیں کرتے، اور ایک تحریر سن کر کے کسی کے حوالے سے دل کو گندا کرنے میں کتنی آسانی محسوس کرتے ہیں۔ قرب اہل بیت سے اور قرب کا احساس مقربین کی صحبت سے یہ جو حاصل ہوگا، اس کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ کفر اور شرک کی زنجیر کو توڑ کر ایمان کی سرحد میں داخل۔ اللہ تعالیٰ سے قرب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ مکان میں رہنے والا نہیں ہے کہ وہاں مسافتوں کو طے کر کے کوئی اللہ کا مقرب بنے گا۔ اللہ رب العزت لا یتمکن فی مکان، وہ مکان سے منزہ اور پاک ہے، پھر اللہ کا مقرب کیسے ہوگا آدمی؟ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے ان چیزوں سے قریب ہوں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ قرب الہی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے ایمان کو اختیار کرنا اور کفر کو ترک کرنا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام و مکروہ و تحریمات سے بچنا۔ بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان احب ما يتقرب الی عبدی بشیء مما افترضتہ علیہ، سب سے محبوب ترین چیز جس کو کر کے بندہ میرا قریب ہو سکتا ہے وہ احکام ہے جو میں نے بندوں پہ فرض کیے ہیں۔ اللہ کا قرب پانے کا سب سے اہم ذریعہ جو بندے کے اوپر فرض احکام ہے وہ کرے، پھر فرض احکام ایک مخصوص مقدار میں ہے، اس کو کر لینے کے بعد نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، اتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، پھر اس کے بعد زبان بندے کی ہوتی ہے، بات خدا وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے، قرب فرائض کا مقام آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب مسافتوں کو طے کر کے نہیں ہوتا، مکان کو طے کر کے نہیں ہوتا، جو چیزیں اللہ کو پسند ہے ان چیزوں کو اختیار کرے اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ان چیزوں کو دور کرے۔ اور یہ چیز پڑھنے سے نہیں ہوگی، پڑھنا تو چاہیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی زندگی میں رکھنا ہوگا۔ جو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ اس کو پلٹنے کے لیے انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ جو سب کچھ لٹا کر دین پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، نہ کہ ہیلا کا بہانہ بنا کر کے دین سے الگ ہونے کا شعور رکھتے ہیں۔ اس قرب کو پانے کے لیے کربلا کو سامنے رکھنا ہوگا، اہل بیت اطہار کو سامنے رکھنا ہوگا، نبی کریم کے گھر والوں کو سامنے رکھنا ہوگا، مقربین الہی کا شجرہ اور ان کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا، تب جا کر کے آپ مصیبتوں کو برداشت کر کے اللہ کا قرب پا سکیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم تو نے بڑا عظیم احسان ہم سب پہ کیا کہ ایمان کی اور اسلام کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. مولا ان نعمتوں کی اہمیتوں کا احساس ہمارے دلوں میں جگا دے اور اس راستے کا مسافر بنا دے جس راستے پر چل کر ہم تیرا مقرب بن سکتے ہیں. آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.